دوستوں اسٹے ود وڑائچ میں شامدید۔ میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ۔ دوستوں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا دور ترکی کی تاریخ کا سنہری ترین دور مانا جاتا ہے، لیکن کیا خلافت عثمانیہ دوبارہ فعال ہونے جا رہی ہے اور کیا مسلمان ایک بار پھر طاقت میں آنے والے ہیں؟ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر آج کل بہت تبصرے کیے جا رہے ہیں، لیکن اچانک لوگوں کے ذہن میں خلافت عثمانیہ کی بحالی کا رجحان کیسے آ گیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ دراصل اس کی ایک وجہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے ہوا تھا، اسی لیے تاریخ میں اسے اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے سال یعنی کہ 2023 میں اسے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آخر یہ معاہدہ کیوں کیا گیا تھا؟ دراصل ہوا کچھ یوں کہ سن 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی جنگ، جس میں رومن امپائر، برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے، جرمنی، ہنگری، آسٹریا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف چڑھ دوڑے۔ دو گروپس کے درمیان ہونے والی اس عالمی جنگ میں عثمانیوں کو شکست اٹھانی پڑی اور وہ اپنے اتحادیوں سمیت ہار گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جیتنے والے گروپس نے ہارنے والے ممالک کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس اور دیگر نے جرمنی، ہنگری، آسٹریا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے کئی علاقوں پر یونانی قبضہ کرتے چلے گئے۔ اتحادیوں نے سخت پابندیاں بھی لگائیں، جن میں سے ایک پابندی کے تحت عثمانیوں کی فوج تقریباً ختم کر دی گئی تھی۔ فوج محدود ہوئی تو پڑوسی ملک یونان کو اناطولیہ پر یعنی موجودہ ترکی کے خطے حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے یہ علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ یونان کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اس صورتحال میں ترکی میں نیشنلزم کا آغاز تب ہوا جب یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ مصطفیٰ کمال ایک فوجی افسر، ماڈرن ترکی کے بانی اور پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ اس وقت ان کی یہ ترتیب کام کر گئی اور 1921 میں ترکوں نے یونانیوں کو ملک سے مار بھگایا۔ مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 1924 کو قانون سازی کے لیے خلافت اور خلیفہ کے تمام سیاسی اختیارات ختم کر دی۔ اسے بعض مورخین نے ڈکٹیٹرشپ کا آغاز قرار دیا اور اسی وجہ سے کمال اتا ترک کے حوالے سے رائے بھی تبدیل دیکھی گئی۔ مصطفیٰ کمال کا ایک دستخط خلافت میں رکاوٹ بن گیا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کا اختتام اور خلیفہ کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ اتا ترک کے مخالفین انہیں ویسٹرن پوپٹ سمجھتے تھے اور ان کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے۔ یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور اتحادیوں کو الرٹ کر دیا۔ یہ گروپ چاہتا تھا کہ کچھ شرائط کے ذریعے ترکی کو پابند کیا جا سکے، جس کے لیے کسی معاہدے کا ناقص العمل ہونا ضروری تھا، اور یوں معاہدہ لوزان تیار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت آخر ہوا کیا۔ آٹومن کی ریاستیں اتحادیوں کے پاس چلی گئیں، منصب خلافت ختم ہوا اور خلیفہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملک بدر کر دیا گیا۔ معاہدے کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ پٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اسے ضرورت کا سارا پٹرول امپورٹ کرنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ تجارت میں انتہائی اہم مانی جانے والی بحری گزرگاہ فاسفورس، جس کے ذریعے آج تقریباً سالانہ 45,000 جہاز گزرتے ہیں، اسے عالمی سمندر بنا دیا گیا۔ یوں ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ جولائی 1923 میں ہونے والے اس معاہدے میں ترکی نے اپنے علاقوں سے دستبرداری قبول کر لی اور بدلے میں ایک خود مختار ریاست کے طور پر خود کو دنیا بھر میں تسلیم کروا لیا۔ اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو وہ علاقے جن سے ترکی ماضی میں دستبردار ہوا تھا، جن میں اردن، یونان، عراق وغیرہ شامل ہیں، کیا ان پر ایک بار پھر ترکی کی حکومت بنائی جائے گی؟ موجودہ حکمران یعنی صدر طیب اردگان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ منصب خلافت بحال کر سکیں اور مسلمانوں کو ایک بار پھر رہنما ملے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا معاہدہ لوزان میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے کچھ لکھا بھی گیا تھا یا نہیں؟ آپ کو 100 سال قبل ہونے والے اس معاہدے میں کسی بھی جگہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ دنیا کا ہر معاہدہ عالمی قانون کے مطابق 100 سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، بیلجیم اور دیگر کے نمائندوں نے دستخط کیے،
لیکن کسی بھی فریق نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے آج تک رجوع نہیں کیا۔ جہاں تک خلافت عثمانیہ کی فعالی کی بات ہے تو تاریخ پر نظر رکھنے والے اسے حواف سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ماڈرن ترکی میں خلافت کے نظام کو جگہ ملنا انتہائی مشکل ہے۔ البتہ طیب اردگان کا بار بار لفظ نیو ترکی کا استعمال کرنا ان کے سپورٹر اور الائز اور مخالفین کو یہ تاثر دے رہا ہے جیسے وہ آٹومن کا دور دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔